السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ گزشتہ 2-3 ہفتے ہماری جمہوریت پہ کافی بھاری رہے ہیں۔ ویسے تو پچھلے 3-4 دہائیاں ہی ہماری جمہوریت پہ بہت بھاری گزری ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں، بار بار بتا رہی ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارا دیوالیہ نکل چکا، اخلاقیات کا، ہماری جمہوریت کا، ہماری وزاداری کا، ہماری پیشنس کا۔ یعنی میں پچھلے سیٹرڈے کو جب میں نے یہ دیکھا کہ کیسے 2 سیاسی جماعتیں، ایک کی لیڈرشپ، ایک کے ورکرز آمنے سامنے آتے ہیں اور برداشت ختم ہے اس معاشرے میں، برداشت نہیں ہے کسی کو۔ یہ تحریک انصاف کے ورکرز، ان کو کسی کو سمجھانا چاہیے تھا۔ یہ جوتے مارنے کی روایتیں ہیں، یہ سیاستدانوں کو اپنی، کیونکہ آپ اختلاف کرتے ہیں کسی کی پولیٹیکل پوزیشن سے، خواتین تک کا احترام نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب جیسی خاتون، ہمارے یہاں پر تو کہتے ہیں خاتون آ جائے اس کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں پر بھی گالم گلوچ، وہاں پر بھی اس کو مین ہینڈل کرنا، بدتمیزی کرنا۔ ایک فرسٹریٹڈ قوم تو یہ ہے، لیکن ایک بدتمیز قوم بھی ہے۔ لیکن یہ جب دیکھا بہت شرمندگی ہوئی، بہت افسوس ہوا۔ اس کے بغیر بھی جمہوریت کا گزارا ہے۔ لیکن میں جس دن یہ واقعہ ہوا، ٹی وی اسکرین پر میں آفس میں بیٹھا تھا، ظاہر ہے اس دن ووٹ آف کانفیڈنس لینا پرائم منسٹر پاکستان نے، جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور پیچھے یہ تحریک انصاف کے لوگ جمع تھے، مجھے اس وقت یہ خدشہ ہوا کہ کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ جذباتی ہیں، دونوں طرف ٹیمپریچرز ہائی ہیں، اور وہی ہوا۔ یہ ہونا ہی تھا۔ یہ بدتمیزی، یہ پرووکیشن، یہ کون سی، یہ ہماری جمہوریت کے لیے کیسے اچھی ہے، ہماری اقدار، ہماری سیاست کے لیے کیسا ہے، برداشت کہاں گئی ہماری۔ بڑی بہت انفارچونیٹ بات ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بیانات دینا کہ اگر 2 مارو گے تو ہم آگے سے 10 ماریں گے، یہ بھی کوئی زیادہ اچھا بیان نہیں ہے۔ یعنی ہماری سیاست کی برداشت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ بزرگ بننا چاہیے، لیکن جب ظاہر ہے وہ جو فوٹیجز ہم نے دیکھی، جو بدتمیزی ہم نے دیکھی، اس کے بعد جذباتی بیانات ہی ملیں گے آپ کو ہر طرف سے سننے کو۔ دوسری طرف ڈسکا کا الیکشن ہوا، الیکشن کمیشن جاگا۔ الیکشن کمیشن نے بہت کچھ کیا اس الیکشن میں، 20 حلقے کھولنے کو مانگے تھے، پورا الیکشن کیا، اور اچھا ہے، غلطی کرنی ہے یا آپ نے فیصلہ دینا ہے تو اس کے ہاتھ میں دیں، جہاں پہ پریزائڈنگ افسر غائب ہوئے اس کے حق میں دیں۔ اور لگا ایسے کہ اب الیکشن کمیشن آہستہ آہستہ کھڑا ہونا شروع ہوا۔ الیکشن کمیشن بتائے گا کہ اب اس ملک میں خامی، غلطی کی گنجائش یا غلطی نہیں کرنے دیں گے، خرید و فروخت نہیں کرنے دیں گے، بےایمانیاں نہیں کرنے دیں گے، کسی کو اٹھانے نہیں دیں گے، کسی کو غائب کرنے نہیں دیں گے۔ پھر سینٹ الیکشن آیا، گیلانی صاحب اکثریت نہ ہونے کے باوجود جیت گئے، اور وہ تمام لوگ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت نہیں دی گئی، آج اس دن نعرے سب نے مارے کہ ووٹ بہت باعزت ہو گیا، لوگوں نے کیا کر دیا۔ پھر خود سب نے ایڈمٹ کیا کہ ٹکٹس چلے ہیں، ویڈیوز آئیں کہ پیسے چلے ہیں۔ گیلانی صاحب جو خود امیدوار تھے، ان کے بیٹے کی ویڈیوز، کراچی کے ایم این ایز کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اور الیکشن کمیشن پر تنقید ہوئی، میرا خیال ہے جائز تنقید ہوئی۔ ان کا جواب مذاق ہی لگا مجھ کو، جب وہ کہتے کہ ایک ہی روز، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی الیکٹورل کالج میں، ایک ہی عملے کی موجودگی میں جو ہار گئے وہ نامنظور، جو جیت گئے وہ منظور۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سوال تو یہی تھا، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ لیکن الیکشن کمیشن بادشاہ آدمی ہے، ابھی سنا ہے انہوں نے ہیئرنگ رکھی ہے، لیکن اس نظام کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یہی ووٹ آف نو کانفیڈنس جب چیئرمین سینٹ کے خلاف آیا تھا، ایک سیاہ دن تھا ہمارا۔ اس دن کہا گیا کہ جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ اس طرف چلے گئے، اور اس دفعہ جب ادھر کے لوگ ہماری طرف آ گئے تو نعرے مارے گئے کہ آج ضمیر جاگ گیا، جمہوریت کی جیت ہوئی ہے۔ سو یہ ہماری ایک کہہ لیں سیاست جمہوریت ہے جو پچھلے چند دنوں میں ایکسپوز ہوئی ہے پوری طرح سے۔ نہ ہمارے اندر برداشت رہی ہے، نہ ہماری کوئی سیاسی اقدار رہی ہیں، نہ ہماری اخلاقیات رہی ہیں۔ جمہوریت کا نعرہ حسب ضرورت اور حسب ذائقہ لگایا جاتا ہے۔ مجھے سوٹ کرے گا تو میں اوپن بیلٹ مانگوں گا۔ اب صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن آ گیا ہے، اب نہیں سوٹ کرے گا کسی کو اوپن الیکشن، کیونکہ اب گیم بنانا کسی اور کا کام بن جائے گا۔
ये है अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेयर वी स्टैंड. इसको हम ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं. डार साहब, उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का. ये मैं जो देखता हूं, जो फुटेजेस हैं, जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर जो मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ हुआ. इसको अवॉइड किया जा सकता था. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जूते मार रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं हम? सियासत में तो मैं आऊंगा कि सियासत का तो दिल है, ना ईमान है, ना कुछ और है. आपको लगता है कि ये गलत हुआ डार साहब? बिल्कुल मैं समझता हूं कि इस अमल की तो है जितनी भी मजम्मत की जाए कम है. क्वालिफाई ना कीजिएगा इसको. कुछ चीजें गलत होती हैं और उनको गलत ही कहना चाहिए. ये ना कि उन्होंने ये ना किया होता तो शायद ये बच जाते, तो ये चीजें ही गलत हैं. जो चीज़ मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से अगर हम अपने दीनी लिहाज से देखें, मुआशरती लिहाज से देखें, अपने कल्चर को देखें, तो ये चीज़ को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा काशिफ. लेकिन मैं जिस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, आपने अपने इंट्रो में बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज को भी किसी सतह पे इस चीज़ को इस तरह सपोर्ट या इनकरेज नहीं करना चाहिए अपने वर्कर्स को कि अगर वो 2 मार है तो आप 10 मारें. देखिए मैं आपको बताऊं, there's a reason मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस इंसिडेंट को फर्ज करें अगर 5 मिनट दिए तो उनका खाली जुमला मैंने उनका बोला है. जज्बाती भी हैं, ज़ाहिर गुस्सा भी होगा. आप ये देखेंगे कि आपके सेनेटर्स को मार पड़ रही है, आपके वजीरों को, वजीर आजम को फंटा लग रहा है. ये देखिए, मैं ये नहीं कहा मरियम नवाज ने जो कहा गलत कहा, लेकिन आप अपना जवाब दें. छोड़ें उसको, क्योंकि अब आप ये देंगे उसकी बहुत बड़ी गलती है. लेकिन गलती आपकी, आप अपने वर्कर्स को यकीन माने, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं यहां टीवी पर बैठ के देख रहा था और मुझे पता था कुछ होगा, और मुझे खदशा था, पता नहीं था, खदशा था कुछ होगा. देखिए काशिफ, एक तो कोई वजीर जाके कह सकता था अपने बंदों को साइड पे हो जाओ यार, पीछे इनको करने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस. काशिफ, हजारों की तादाद में वहां लोग मौजूद थे. ये वर्कर भी हो सकता है, ये आम शहरी भी हो सकता है. इस डिबेट या इस बहस में नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जरा लेट मी फिनिश इट प्लीज. डस्का का इलेक्शन था, मरियम नवाज साहिबा डस्का आती हैं, तकरीर ऑन द रिकॉर्ड है, निकाल लें. जंग है डस्का के लोगों, ये इलेक्शन नहीं, जंग है, जंग. इसी तरह शायद खान अब्बासी साहब का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है. अगला इलेक्शन हथियारों से होगा, और डस्का के इलेक्शन में आपने प्रैक्टिकली हथियार चलते देखे, गोलियां चली, शहादतें हुई. और फिर ये देखें लीडरशिप को देखें काशिफ, लीडरशिप को अल्फाज का चुनाव करते हुए एहतियात से काम लेना होगा. बिल्कुल ठीक है. देखिए मैं अगर कोई बात कर रहा हूं, मिफ्ता इस्माइल बात कर रहे हैं, चौधरी मंजूर बात कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ टेयर है लीडरशिप का. जब इमरान खान बात करेंगे, जब मरियम नवाज बात करेंगे, जब बिलावल बात करेंगे, देखें आप उनके मत्थे ना लगाए ना. एक बंदे को मुझे मार पड़ जाए और आपकी तरफ से बयान चला, दोनों में फर्क बहुत है भाई. मुझे आप ये जो चीजें हो रही थी उस वक्त, जो मारा जा रहा था, इसको कंपेयर बयानात से मत करें. मैं आपकी बात समझ सकता हूं कि सियासतदानों का काम है चीजों को ठंडा करना उसको, बट ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? और जनानियों को मार रहे हैं. जब तक हम सब पीछे से आप इसको कंडेम नहीं करेंगे, कंडेम तक रखें, इसको छोड़ें, इसको जिम्मेदारी पास ऑन मत करें. हम ऐसे अमल की सपोर्ट नहीं करते, नहीं करना चाहिए. बस मैं ये कह रहा हूं, इतना बयान रखें कि यार नहीं सपोर्ट करते, गलत हुआ जो कुछ हुआ. चौधरी मंजूर साहब, क्विकली अगर हम इसको रैप अप करके आगे चलें. देखिए, मुझे तो बिल्कुल जैसे आपको शक था, मुझे उससे पहले जिस दिन वो उन्होंने कहा कि मैं अब लोगों को लाऊंगा, जब लोगों को लाया गया, मुझे तो ये भी पता है किस किस हल्के से लाया गया. और पुलिस किधर थी? आप मुलाजमीन पे तवासु गैस चला चला के उनका भुरकस निकाल देते हैं, लाठी चार्ज करते हैं. उस दिन पुलिस किधर से? ये डी चौक से आगे कैसे चले गए? कौन लेकर गया इनको? और फिर अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पुलिस और रेंजर्स वहां पे मौजूद थी, मैं भी उस दिन लॉजेस में ही था, तो वो सामने मौजूद थी, उन्होंने क्यों मुदाखलत नहीं की? अगर उनको पता चल गया था, पुलिस को समझ आ रही थी कि ये सराउंड हो गए हैं, हमारे जो पार्लियामेंट लॉजेस के गेट पे कुछ पुलिस वाले हैं वो भाग के गए हैं, लेकिन बाकी पुलिस को तो कहा हुआ था कि आपने मुदाखलत नहीं करनी, और लोगों को कहा हुआ था कि आपने ये करना है. एक बात. दूसरी बात, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि हुकूमतें अवॉइड करती है लड़ाइयों को. ये पहली हुकूमत है जो इनवाइट करती है लड़ाइयों को, दावत देती है कि आओ हमारे साथ लड़ो. रोज दावत देते हैं, हर किसी को दावत देते हैं. एक टाइम होता है काशिफ, आप जिस चीज को हाथ लगाते हैं ना, लोहे को भी, वो सोना बन जाती. एक वक्त आता है जब आप सोने को भी हाथ लगाते हैं, वो भी मिट्टी बन जाता है. ये टाइम
آپ کا نکل گیا سونا بننے والا، مٹی بننے والا ٹائم آ گیا ہے. احتیاط کریں آپ تھوڑی. جو کریں گے اس کا آپ کو خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا. ٹھیک. لیکن میں بطور ایک سیاسی کارکن کے کہتا ہوں کہ پھر بھی ان جذبات کو میں نون لیگ کے دوستوں سے کہتا ہوں، اپیل کرتا ہوں ان سے کہ آپ کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی. کیونکہ یہ نان پولیٹیکل لوگ مجھے یہ لگتا ہے چوہدری صاحب یہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں اور یہ چلے جائیں گے، لیکن یہ کلچر جو پیدا ہو گیا ہے یہ تباہی اور بربادی کا کلچر ہے جو شاید لمبا چلے گا. میرے نزدیک یہ چلے گا. میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں بہت سارا کچھ دیکھیں 80s اور 90s کی پالیٹکس چوہدری صاحب آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. ہم تو نوجوانوں کے طور پہ اس پالیٹکس کو I was exposed to that politics directly کیونکہ میرا ایک تعلق تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہی ہم نے کلچر دیکھا ہے 80s اور 90s میں. جب پیپلز پارٹی، جب مسلم لیگ کا جلوس نکلتا نا مری روڈ پہ، میرا گھر سب سے پہلے ٹوٹتا تھا اس میں پیپلز پارٹی کا، کیونکہ گھر میں گھر تھا، مری روڈ کا جھنڈا لگا ہوتا تھا. یہ چیزیں ہوئی ہیں. میرے گھر کو مسلم لیگوں نے آگ بھی لگائی ہے. میں نے یہ 80s اور 90s میں بہت دیکھا یہ کلچر. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. سر کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ نہ کہے کہ یہ نیا کلچر. ڈار صاحب کو پتا ہے سیالکوٹ میں ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی فیملی کے لوگ مارے گئے انہی جلوسوں کے اندر. باقی جگہوں پہ کئی ایسے انسیڈنٹس ہیں جس میں لوگ مارے گئے. سر لڑائی ہوتی تھی، گالم گلوچ ہوتی تھی. نیچرلی آپ کے والد صاحب کا پارٹی کے اندر ایک نام تھا، تو وہ جلوس نکلتا تو پہلے آپ کا گھر. میں کیونکہ ہم چھت پہ کھڑے ہوتے تھے، سامنے پتھرا ہو رہا ہوتا تھا، ساڈے گھر میں پتھرا ہو رہا ہوتا تھا، چھت پہ کھڑوتے دیکھ رہے ہوتے. رولا یہ ہے کہ یہ بہت کچھ ہوتا ہے، بہت میں نے دیکھا. یہ کوئی کہنا کہ کلچر اب آیا ہے، میں نے یہ کہا. اور یہ زیادہ بہت مسلم لیگی اور پیپلز پارٹی والے ایک دوسرے کے گھر بہت کم جایا کرتے ہیں. سر تمہیں بھی پتا ہے وہ دوستیاں نہیں ہوندیاں سڑنیاں. ہم دوست جو تھے آپس میں سیاست پہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ لڑائی ہو جاتی تھی اگر کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگی آپس میں بات کرتا تھا. بڑی جذباتی ہوتے تھے ہم اس وقت بھی. یونیورسٹی اللہ اکبر، وہ یونیورسٹی میں تمہیں کی ٹائم دسا یونیورسٹی دے ٹائم کالج یونیورسٹی کالج اسپیشلی یہ جو گورنمنٹ کالجز ہوتے تھے بڑیاں لڑائیاں ہوتی ہیں سر. ایتھو فائرنگ ہو رہی ہے، ایتھٹس چھپنڈے ایسے سارے ملک. لیکن جمعیت کے ساتھ بڑی لڑائیاں، پیپلز پارٹی مسلم لیگ آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی تھی. لیکن یہ لیڈرشپ کا کام ہے اس کو ٹھنڈا کرنا. مفتاح صاحب یہ دیکھیں ہمیں اس کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرے گی یہ چیز. بڑی مشکل سے ہمارا خیال تھا ہم 80-90 کی سیاست سے باہر نکلے ہیں، ہم واپس اسی سیاست میں جا رہے ہیں. وی شوڈ ناٹ فیول اٹ، ڈونٹ فیول دس. سر دیکھیں کاشف بھائی، میں آپ کو پتا ہے کہ ہم 6 مسلم لیگر آدمی تھے اور ایک ہمارے ساتھ ہماری چھوٹی میمن کھڑا رہا. خبر اس دن کی ایک تھی. ٹھیک ہے، ہم 7 لوگ. سر ویسے خبر تو دینے دیں. 7 لوگ تھے. مفتاح صاحب خبر تھی میمن کھڑا ہو گیا. سر میری بات سن. کیا مفتاح اسماعیل کھڑے تھے سر؟ ٹھیک ہے سر، گزارش یہ ہے کہ ہم 7 لوگ تھے. وہ 200 گز دور تھے یہ پی ٹی آئی کے ورکران. ٹھیک ہے، کیونکہ اسپیکر صاحب نے پارلیمنٹ لاجز کے اندر پریس کانفرنس کا منع کر دیا تو پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ کے باہر تھا، وہ کافی دور کھڑے ہوئے تھے. اور پہلی 5 منٹ تک کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا. ان کا آہستہ آہستہ وہ آتے رہے. اور 5 منٹ بعد وہ ہماری پریس کانفرنس شروع ہونے کے 5 منٹ بعد وہ آ گئے، ہم کو گھیر لیا. پھر بھی ہم بات کرتے رہے، وہ نعرے لگاتے رہے. ہم نے کچھ ان کو منع بھی نہیں کیا. کاروں میں منہ ڈال کے نعرے لگا رہے تھے اور گندی گالیاں دے رہے تھے، ننگی گالیاں دے رہے تھے. ہم نے کچھ نہیں کہا. ہم نے اپنی پریس کانفرنس ختم کری اور چل کے جا رہے تھے. اور پھر مریم اورنگزیب کو گھیر لیا، لات ماری. وہ ایک آدمی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ان کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے. ان کو 3 دن میں اتنی کم از کم یہ نہیں وہ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ اس آدمی کو کم از کم شو کاز نوٹس دے دیں، اس آدمی کو کم از کم نکال دیں جو مصدق ملک کو مصدق ملک آئیڈینٹیفائڈ ہے نا. آپ کے پروگرام میں اس کی شکل نظر آ رہی ہے. اوبویسلی یہ لوگ تو جانتے ہوں گے نا. انہوں نے اچھا اس کے بعد شیرین مزاری صاحبہ نے جسٹیفائی کرا، جھوٹ لکھا کہ شروع ہم نے کری ہے. ہم 6 لوگ کیا 500 لوگوں سے لڑائی کریں گے، 400 لوگوں سے. اس کے بعد آپ کے علی محمد خان جو کہ ویسے مطلب ایک سمجھدار آدمی ہے، اس نے لکھا کہ ہم وہاں نہیں کرتے. بھائی وہاں کیا، ہم تو پارلیمنٹ لاجز کے باہر کر رہے تھے، وہ 200 گز دور تھے. تو خدارا مطلب یہ کہ مطلب اگر آپ نے یہ چیز ختم کرنی ہے جو کاشف آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ختم کرنی ہے، تو مطلب یہ کہ اپوزیشن کے لیڈران کو یا اپوزیشن کے ممبران کو، خواتین کو مارنا تو چھوڑ دو، دھکا دینا تو چھوڑ دو. بالکل ٹھیک. مطلب کوئی ایک جگہ لائن کھینچے گا. آپ کی بات 200% درست ہے. اب سر گزارش. اچھا اب آپ جو بات کر رہے تھے، اب آپ جو اپنے جلسوں میں اپنی خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کون
سر دیکھیں میں سر گزارش یہ ہے کہ میں سے اس طرح نہ جائے. میرا یہ خیال ہے کہ جس دن ایک سیکنڈ میں مفتاح صاحب دو جملے دے دیں مجھ کو. دا ڈے یہ دن جو واقعہ ہوا نا اس سے ہمیں توجہ نہیں ہٹانی چاہیے. واقعہ یہ ہوا کہ ان کی طرف سے یعنی مسلم پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے پی ایم ایل این کے لیڈران پر یا حملہ کہہ لیں, گالیاں اور پرووکیشن جو بھی کہیں, ایک آدھا مار بھی دیا ہوگا. لیکن سر یہ نہ کوئی کہے مجھے حملہ ہی ہوتا ہے. ہاں حملہ ہی کہہ لیں, چلو ایک آدھی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو جو بھی لفظ آپ اس کا کرنا چاہیں وہی ہوا. لیکن بہت کچھ ہوتا. سر میں اس دن بلاول صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, میں اسی لیے میں کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اس چیز کو میں کہتا ہوں جو بڑا واقعہ ہوتا ہے نا اس کو برابر کرنے کے لیے کسی بیان کا سہارا نہیں لینا چاہیے کسی اور جگہ. میں جانا نہیں چاہتا اس طرف, ورنہ سخت زبان سب کی ہو گئی. بلاول صاحب کو میں نے سنا اس دن کہتے جی یہ بھونک رہے ہیں, یہ بھونکنے والے, یہ لینگویج کدھر سے آ رہی ہے. یہ جس دن گیلانی صاحب کا الیکشن سے ایک رات پہلے پریس کانفرنس کرتے, میں چوہدری صاحب کو بتایا بھی تھا اس دن, اگر کہیں گے تو میں سنا بھی دوں گا. وی نیڈ ٹو اسٹاپ دس. مفتاح صاحب, لیڈرشپ نیڈس ٹو اسٹیپ اپ, سم ہاؤ پلے اے رول. سر میری بات سنیں, سر میری بات سنیں, میں اس میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. اینڈ آل آف اس, ہمارے ایسا نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی ہوگی, ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی والوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے, اور پی ٹی آئی والے بھی ہمارے بھائی ہیں, مطلب کوئی کہیں باہر سے تو نہیں آئے, پاکستانی ہے. لیکن تھوڑا سا ان کی لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار مریم اورنگزیب کو اگر آپ کا خاتون کا خیال کر رہے ہیں واسطہ, پھر آپ ٹویٹ کر کے جسٹیفائی نہ کرو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسے پاکستانی قوم کا بڑا رولا بھی ہے سر, چھوڑیں کیا کہوں. سر اب دیکھیں سر, اب میں اگر دوسری بات آپ نے جو ابتدائیے میں کری تھی, اگر اس پہ گزارش ہو کہ میں ایک پروگرام میں گیا تھا, شاید آپ کے شو پہ تھا, جہاں پہ میں نے کہا کہ یار وہ پیسے لے کر بلوچستان سے اگر آپ ٹکٹ دے دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. تو پھر اس پہ لوگوں نے کہا نہیں دیکھیں عمران خان تو کتنا عوامی لیڈر ہے, اس نے اپنے ورکرز کی بات سنی اور اس کے عبد القیوم کی ٹکٹ واپس لے لی. عبد القادر کی معاف کیجیے. پتہ یہ چلی کہ لوگوں کو, ورکرز کو بھی جھوٹ بولا اور ان کو پاگل بنایا اور اس کی ٹکٹ واپس لی, اس کو انڈیپینڈنٹ کرا, اپنے بندے کو نامنیٹ کرا. سر یہی پہ آپ ذرا دیکھیں, اب سارے عوام میں سارے ایک جیسے اکٹھے ہو گئے. کیا ڈرامہ کرا, وہ جو لڑائی تھی, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اس کے اوپر تو میں ایک سیکنڈ مفتاح صاحب رک جائیں. سر کہ میری بات سنیں, مجھے ذرا ایک موقع دیتے. میں اس وہ واقعے پہ تو میں شرمندہ ہوں جو واقعہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوا, لیکن آپ تو ووٹ کو عزت دینے والے ہیں بھائی صاحب. آپ کا تو سارا نظریہ وہ آپ کہتے ہیں وہ ووٹ کو عزت نہیں دیتا, ہم تو عزت دلوانے نکلے ہیں. یہ کون سی عزت دے رہے ووٹ کو بندے خرید کے؟ چلیں میری بات سنیں کاشف بھائی, مجھے نہیں پتا آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ووٹ کو خریدا گیا ہے جب شجرانی صاحب کو پہلی مرتبہ چیئرمین بنے تھے. سناؤں آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہے جب شجرانی صاحب دوسری مرتبہ. نہیں میری بات سن لیں, نہیں مجھے پہلے میرے ایک یار ایک سینٹنس پورا ہونے دے یار کاشف بھائی. میری بات سنیں کہ ایک اچھا میں اللہ کی قسم 10 کروڑ مرتبہ وہ کرتا ہوں, وہ 10 کروڑ مرتبہ کنڈیم کرتا ہوں جو علی موسیٰ گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ ہم 10 کروڑ پہ آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیں گے. لیکن میں 50 کروڑ مرتبہ کنڈیم کرتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم 50 کروڑ پہ دیں گے ڈیولپمنٹ فنڈ کے. اگر ڈیولپمنٹ فنڈ دینا وعدہ کرنا غلط تھا, بالکل غلط تھا علی موسیٰ گیلانی کا, تو عمران خان کا بھی غلط تھا کہ وہ 50 کروڑ غلط ہے نا سر. یہی تو جمہوریت ہے سر, یہی تو آپ کا مسئلہ. یہ آپ نے ٹکٹ آفر کیے, میں بولتا ہوں آپ نے ٹکٹ آفر کیے, رشوت نہیں ہے. بولتا ہوں دیکھیں میری بات سنیں, ٹکٹ کسی کو بھی آفر نہیں کرا ہے, کسی کو بھی وہ نہیں کرا ہے. ایک سیکنڈ رک جائیں, ٹکٹ مانگی ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک سیکنڈ آفر کرنا اور کسی کا ایک سیکنڈ مریم بی بی سن لیں, میں تو جھوٹا ہوں. مریم بی بی خود کہہ رہی ہیں, آپ کیا بات کہہ رہی ہے کہ ٹکٹ چلا ہے, یہ نہیں بولی گا کہ ٹکٹ دیے ہیں. ٹکٹ دیے تھوڑی. اچھا ٹکٹ چلا سے مراد کیا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے لاہور کی طرف چلا گیا ہے؟ اور نہیں ہوئے یار کاشف بھائی, ٹکٹ چلا سے اور کیا مراد ہے؟ ٹکٹ بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ, پیدل اٹھ کے چلنا شروع کر دیا اس نے. کیا چلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور نہیں کاشف میں بتا رہا ہوں نا, آپ سن لیں تو 5 سیکنڈ دے دیں تو آپ کو پتا چل جائے گی. دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہماری پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے, کچھ ایک آدھ لوگ کچھ تو تھے وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے بھی پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. وہ اس کلچر میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے, وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم کو آپ ٹکٹ دیں, انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے, ہم کو ٹکٹ دیں. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ ہمارے پاس ہر حلقے میں ایک بندہ ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم اگر چاہیں تو مطلب 30 ٹکٹیں دے سکتے ہیں, لیکن ہم دے نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ہر حلقے میں ایک بندہ ہے. یہ آپ پوچھ لیجئے چودھری میں تو آپ کو صرف مانگ رہے ہیں, ہم نے ہمارے لیڈر نے کہیں آفر نہیں کری. آپ کے لیڈر نے کیا کہا وہ خود سن لیں, کچھ نہیں کہہ رہا بس.
کل جو سینٹ کا الیکشن ہوا پیسہ نہیں چلا, مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے. پیسہ نہیں چلا, مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے کا مطلب یہ تھا کہ چوری صاحب ایدا مطلب کی سی میں نے سمجھاؤ. میں کو مفتاح اسماعیل صاحب کی مجھے پتا ہے بہت سمارٹ ہے, لوگ ٹکٹ کے چکر میں کینڈی لینڈ میں ایک لو تو 2 ملتی ہے. یہ مجھے کچھ سمجھائے گی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب کیا ہے اس کا کہ پیسہ نہیں چلیا ٹکٹ چلی. یار اتنا چوری صاحب کو سمجھانے دیں, وہ آپ کے پارٹنر ہے سر. ہاں مجھے معلوم ہے, آپ کوئی نہ کوئی لاجک اس میں بھی نکال لیں گے. ایک جملہ سن لیں, ایک جملہ سن لیں کہ کوئی ٹکٹ مانگ رہا ہے, کوئی اپنی غلطی قبول کر رہا ہے کہ چھوڑ کے نہیں جانا, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہم نے ٹکٹ دے دیا ہے. اچھا نہیں, آنیسٹلی سپیکنگ کاشف دیکھیں, کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ ہم اوپن بھی ہونے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ پی ڈی ایم ناٹ اینی ون پارٹی, مثلا کراچی ہے تو وہاں پہ ہم سارے مل کے ہی کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. کے پی ہے یا بلوچستان ہے, چلو پنجاب میں این کا زیادہ ہے لیکن ہمارا بھی کچھ ہے. اگر یہ عثمان ڈار صاحب بیٹھے ہیں, اگر ہم وزیر آباد میں کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتے تو یہ نون لیگ نہیں جیتتی, لیکن سینس پرویل ہوئی. کراچی میں انہوں نے مہربانی کی ہمارے اوپر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے آیا تھا, ابھی بھی ہم نے کہا, سب نے کہا کہ جائیں آپ جا کر اس کو اگر اعتماد کا ووٹ لینے آتے ہیں تو آپ جائیں دیں. ابھی تو ہم ادھر گئے ہی نہیں, جب ادھر جائیں گے تب یہ سوال ٹھیک ہے سر. میں تو سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں آپ سے, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. میں تو پوچھ رہا ہوں جب ایک لیڈر کہتا ہے کہ پیسہ نہیں چلا ٹکٹ چلا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایم این اے نے مجھے بتایا کہ میں ملنے گیا حفیظ شیخ صاحب کو, تو میرے ساتھ حلقے کے کچھ لوگ تھے, جا کر میں نے ان سے ہاتھ ملایا. تو پہلے تو بڑی مشکل سے انہوں نے ہاتھ آگے کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ کون ہیں جی آپ؟ اس نے کہا جی میں ایم این اے ہوں پی ٹی آئی کا. اس نے کہا کہ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ کام ہے. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میرے سامنے تو کوئی جگہ مجھے راستہ نہیں دے رہی تھی, زمین بھی پھٹ جاتی تو میں اندر دھس جاتا. یہ تو حالت ہے. بریک کے بعد اس کا جواب, بریک کے بعد مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد میں اس کے قابل سے بھی لیتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے, دیکھیں یہ غلط روایات پکی ہوتی جا رہی ہیں. میرا فائدہ تو وہ ٹھیک, کسی اور کا فائدہ تو وہ غلط. میرا ووٹ گیا تو عزت نہیں ہے, ان کا ووٹ اگر ہمارے پاس آ گیا تو سب ٹھیک ہے. آج چودھری صاحب انفارچونیٹ بات ہے کہ جو لوگ آپ کو وہ جنہوں نے ٹکٹ دیے, جنہوں نے ووٹ دیا آپ کو سندھ میں, وہ آپ کے سرکاری بینچز پر بھی آ کے بیٹھے. وہ بھی کام ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے سرکاری بینچز پہ آ کے بیٹھے ٹھیک ہے, ورنہ جمہوریت مشکل میں ہوتی ہے. یہ آپ کو اصول اگر ہے تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک کا نقصان اس وقت جمہوریت غلط ہوتی ہے اور جب فائدہ ہو تو اس وقت جمہوریت ٹھیک ہوتی ہے. ایک اور آرگومنٹ میں بار بار سنتا ہوں, پی ٹی آئی کے بندے بک گئے, فلانے کا بک گئے. اس کا مطلب کہ اگر کوئی بک جائے تو وہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے بندے کیوں بکے؟ اگر کل کوئی طاقتور آدمی آ کے پیپلز پارٹی کے 10 خرید لے, نون کے 10 خرید لے, جو کہ ماضی میں ہوا ہے, یہ بھی ہر جگہ ہوا ہے, ول دیٹ بی اوکے؟ کیا یہ آرگومنٹ ٹھیک ہوگا اس وقت؟ ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. یہ ظاہر ہے میں جیسے کہا یہ جمہوریت کی ہم بات کر رہے تھے بار بار, بہت سی چیزیں جس کو ٹھیک کر. مجھے بات ذرا مکمل سر میں ذرا حکومت کو سن لوں, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, کیونکہ سارا ملبہ تو گورنمنٹ کے اوپر آتا نا. یا کس بات کا ہم پہ بات ہے؟ ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بل لے کے آئے تھے, شو آف ہینڈز کر لیں, اوپن بیلٹنگ کر لیں, پھر یہی دونوں جماعتیں کام کریں. سنجرانی صاحب کا الیکشن موجود ہے نا, وہ بل اس پہ آ رہا ہوں. جوہری صاحب ایک سیکنڈ کمٹمنٹ دلا لیں. سنجرانی صاحب کا الیکشن ہے, آپ ایک کام کریں, سارے الیکشن آج سے اوپن کر دیں. کیا یار آئیں قانون سازی کرتے, سب الیکشن اوپن ہو گئے. سنجرانی صاحب کے الیکشن پہ بھی بات کریں گے, لیکن پہلے اس کو تو فکس کر لیں. کسی نہ کسی نے تو کاشف اس الیکشن کی ذمہ داری اٹھانی ہے. جو یہاں پیسہ چلا ہے, ضمیر فروشی ہوئی ہے, کسی کو فکس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم نے. یہ دونوں جماعتیں تو قومی مجرم ہیں. پوری قوم نے دیکھا کہ یہ انہوں نے اپوز کیا بل. پرائم منسٹر عمران خان کے اس بیانیے کو تقویت ملی اور ہمیں خوشی ہے. ہم گئے پارلیمنٹ میں, ہم گئے سپریم کورٹ میں. یہی واحد دو جماعتیں تھی جو کہتی نا 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 نا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اوپن بیلٹنگ ہو, شو آف ہینڈز ہو. 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور میں
مجھے بڑی خوشی ہوئی مفتاح اسماعیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں مریم نواز کے بیان کو ڈیفینڈ کیسے کروں. دیکھیں یہ بھی ایک ایڈمیٹیبل ایویڈنس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے. سب سے زیادہ اس سے زیادہ کیا اخلاقیات تباہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں ایڈوانس پکڑ لیا بابا, ایڈوانس پکڑ لیا. میں آپ چیف الیکشن کمیشنر سے مطالبہ کرتا ہوں بلائیں یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو, پوچھیں کس کس نے ایڈوانس پکڑا تھا, یہ بتائیں ان کو, یہ ایکسپوز کریں. اگر واقعی کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے اور دوسری طرف مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, تو پھر بتائیں کس کس نے ایڈوانس پکڑا تھا. آخری چیز اس سے پہلے یہ تو بات میں پوچھ لیتا ہوں دونوں سے, اب اگر وہ کھولنے کو تیار ہو, ایک سیکنڈ سر میں ذرا امپورٹنٹ سوال پوچھ لوں چور صاحب, اگر وہ کہتے ہیں آئے سنجرانی صاحب کا الیکشن آ گیا نا, اوپن کرتے ہیں سارا کچھ, قانون سازی کرتے ہیں. الیکشن کیوں سارے پہ بات کرتے ہیں, بات نہیں, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اب بات پرائم منسٹر بات نہیں لائیں, کوئی فریم ورک لائیں, کوئی پیپر ورک لائیں, کوئی چیز تو سامنے لائیں نا. ٹاک شوز میں بیٹھ کے مسکراتے رہنا, یہ میں چوئی منظور صاحب کو سنتا رہتا ہوں, ابڑو یہ کر گیا, عبد القادر یہ کر گیا, جو کچھ کر گیا. چوئی صاحب آپ لوگ ذمہ دار ہیں. اگر آپ اس قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ مخلص ہوتے تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ شو آف ہینڈز نہیں ہوں گے, کبھی یہ نہیں کہتے کہ ووٹ اوپن نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو چور دروازے سے اندر بھیجا. ایک سیکنڈ, یہ دونوں مجرم ہیں, قومی مجرم ہیں یہ. بالکل مجرم ہے. مجھے یہ بتائیں سر کہ ایک دن لگے گا کسی آدمی نے ڈرافٹ کر لینا ہے آل الیکشنز شو آف ہینڈز, لائیں طریقے کا, جیسے یہ کہتے رہے ہیں سر آپ گورنمنٹ ہے, آپ لے ہیں نا, آپ نے پچھلا بھی آپ ہی نہیں کیا. میرا تو وزیر اعظم فلور آف دا ہاؤس کہہ چکا ہے, میرا وزیر اعظم میرا لیڈر کاشی فلور آف دا ہاؤس کہہ چکا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے. اس سے بعد کوئی پیچھے رہتا ہے؟ جی چوری صاحب وہ کہتے ہیں لے آئیں آ جائیں. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات کروں, ان کا بل پڑا ہے ابھی بھی ہاؤس کے اندر, کل سینٹ کا اجلاس بلایا ہے. میرے خیال ہے صرف سینٹ الیکشن کے لیے چوری صاحب, وہ باقیوں کے لیے نہیں ہوگا. بات نہیں, وہ تو سینٹ الیکشن کے لیے تو بعد میں آئے گا نا, 12 کو. اس سے پہلے آپ کو قانون سازی کو ہوگی تو کیسے روک سکتے ہیں, وہ تو نہیں روک سکتے. وہ جو جا رہے ہیں سینیٹرز, انہوں نے سپیچز کرنی ہے, قانون سازی کرنی ہے, کوسچن آر ہونا ہے, سارا پروسیس ویسے ہی چلے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کاشف, یہ جو 35 کروڑ روپے کا الزام میں نے لگایا ہے اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے. وہ تو ان کے اپنے لیاقت جتوئی نے لگایا ہے نا. چوئی صاحب ذمہ دار بات تو سن لینا, بات سن لینا عثمان, ایک منٹ ذرا صبر کر. اب وہ تو پارٹی نے ٹکٹ بیچا ہے, آپ کی پارٹی نے ٹکٹ بیچا ہے, اس میں ہمارا کیا قصور؟ آپ لوگوں نے مدد کی. وہ تو آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا صبر تو کرنا, آپ یار صبر تو کرنا, آپ صبر تو کرنا, آپ صبر تو کرنا, آپ صبر تو کرنا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 35 کروڑ روپے کا ٹکٹ بیچا ہے, وہ اگر شو آف ہینڈ پہ بھی ہوتا تو پھر بھی 35 کروڑ کا شاید 50 کا بک جاتا, 50 سے 70 کروڑ کا ادھر بلوچستان میں بیچا ہے. 3 بلینئر آپ لے کر آ گئے کے پی کے سے, 3 بلینئر کے پی کے سے لے کر آئے ہیں ایک ہی گھر سے. کیا ان کی تحقیقات سے الیکشن کمیشن کو نہیں ہونی چاہیے؟ سارے ارب پتی لے کے آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ارب پتی وہ آپ کے پاس بھی اسی خاندان کا تاج حیدر شہادت عوام. سر 4 بندے 6 بندے آپ گنائیں گے, 6 یہ گنا دیں گے, 2 آپ کے نکل آئیں گے, 4 ان کے نکل آئیں گے. میں یہ کہتا ہوں یہ پوچھو اس کو ٹھیک کرنا ہے سر کہ نہیں کرنا. میں پہلے دن یہ کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ الیکشن کرا دیں, سینٹ چیئرمین کے لیے بھی پیسے پکڑا دیں. اچھا چلے ایک سیکنڈ سر, کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ سر, اور ویڈیو آنے والی ہے. ایک سیکنڈ چوری صاحب, اگر سنجرانی صاحب سینٹ الیکشن جیت گئے تو آپ کے خیال میں چھوٹا جواب ہے, ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ بالکل غلط ہوگا. مفتاح اسماعیل صاحب صادق سنجرانی صاحب الیکشن جیت گئے تو ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طریقے سے جیتتے ہیں. میں گزارش مطلب جیتنے کے طریقے کتنے کے ہیں بھائی جان؟ کوئی چھت سے چھلانگ لگا کے تو جیت نہیں سکتے. یہ اسٹیپل چیز تو ہے نہیں کہ بھائی الیکشن ہوگا وہ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے. اگر جیت گئے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کو کمپلیکیٹ کائے کو کرتے ہو یار, یہ اکانومی نہیں ہے. نہیں, میری بات سنو, میری کاشف بھائی, اگر کسی کے اوپر پریشر ڈالا ہے اور اس کو میری بات سن لو, اگر کسی کے اوپر پریشر ڈالا ہے اور پریشر ڈال کے بولا ہے کہ سنجرانی کو ووٹ دو تو وہ غلط ہوگا. اگر کسی کو پیسے دیے اور بولا ہے کہ سنجرانی کو ووٹ دو تو غلط ہوگا. اگر کسی کا ضمیر جاگ جاتا ہے اپنے فری ول سے ووٹ سنجرانی کو,
اگر کسی کا یہ نہیں فیصلہ ہوا کیسے ہوگا؟ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ سنجرانی اگر کوئی آدمی سنجرانی کو ایسے ہی ووٹ دیتا ہے اس میں کوئی 16 ضمیر فروش ہیں مفتاح صاحب انہوں نے اچھا، کہا میری کہ بات سن، اب میں- 16 اچھا، ضمیر فروش ہیں، میری بات بعد میں سن، 16 ضمیر فروشوں سے ووٹ لے لیے. اگر سنجرانی صاحب جیت گئے ایک سیکنڈ مفتاح صاحب that's called a simple answer. That is called مفتاح صاحب that is called a simple answer. اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے 53 لوگ حکومتی اتحاد کے ہیں 47 اس وقت اپوزیشن کے پاس ہیں نہیں سوری 53 نہیں 53 اپوزیشن کے پاس ہیں. کیوں الٹا کر رہے ہو؟ الٹا ہو گیا نا غلطی ہو گئی معاف کر دیو ساڈے کول بھی غلطی ہو جاندی پائن تواڈے پارٹی نے کام الٹے ہوندے اسی تے کچھ نہیں کیا. 57 دیکھیں کاشف ایک سیکنڈ سر میں دوبارہ مجھے ٹھیک تو کر لینے دیں ایک دفعہ خدا دا بھروسہ میں نے مفتاح صاحب ٹھیک ہے اور حساب کتاب آپ کا بڑا اچھا میرا بڑا کمزور ہے. ایک سیکنڈ 53 اس ٹائم اپوزیشن کے ہیں اور 47 حکومت کا تو کیسے جیتے گا یہ بتائیں ضمیر جاگیں گے لوگوں کو. میں ذرا حکومت سے پوچھ لوں اگر نظر علی بات ہی نہیں جیتنے ہی صادق سے جنانی میں ہے. آپ اگر علی بات کہتے ہیں جیتنے ہی صادق سے جنانی. ایک سیکنڈ وہ کہہ رہے ہیں سر ایک سیکنڈ مفتاح صاحب رکے آ رہا ہوں ایک ایک کر کے بولیں گے تو ہم ساروں کو موقع ملے گا. کیسے جیتنا ہے آپ کے ووٹ ہے 47 اپوزیشن کے 53 6 ووٹوں کا فرق پورا کیسے مجھے بات نہ دیں 14 کا ضمیر جاگا تھا نا پچھلی دفعہ. مجھے اگر یہ فکس کر دیتے اگر یہ ان 14 لوگوں کو فکس کر دیتے کوئی بینچ مارک کوئی پریزیڈنٹ سیٹ کر دیتے تو شاید یہ بچ جاتے. اچھا آپ نے فکس کیا اپنے 9-10 کو یا 20 فکس کیے تھے. اب جو ہے نا کس کس نے ایڈوانس پکڑا تھا ان کو پتا ہے مفتاح صاحب پکڑ لیا بابا. ہم نے کیا یار ایک منٹ کاشف بھائی مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں ایک منٹ بات کریں. دیکھیں ہمارے پاس 3 ہمارے پنجاب سے جنرل سینیٹر آئے ہیں پروفیسر ساجد میر ڈاکٹر افنان اللہ خان PhD فرام آکسفورڈ اور عرفان صدیقی صاحب ٹھیک ہے سعدیہ عباسی صاحبہ اور اعظم تارڑ صاحب یہ ہمارے سینیٹرز ہیں. اب ان کے سینیٹرز دیکھیے عبد القادر صاحب ٹھیک ہے اچھا ابرو صاحب 3 بلینئرز جو سگریٹ کے ہیں ماشاءاللہ KP سے وہ آئے ہیں فیصل واڈا صاحب یار اس کے بعد خدا کا خوف کرنا سیف اللہ نیازی کا نام لے لو جو فاؤنڈر ممبر میں سے ہے اعجاز چوئی صاحب میری بات سن نام تو لے نہیں رہے ایسے ڈاکٹر سرکار عثمان بھائی بھائی میرے اور مجھے پتا ہے آپ اکانومی کو آپ کو بڑی بڑی فکریں اچھی لگتی ہیں اس لیے آپ بڑے بڑے نمبرز بول رہے ہو. عثمان بھائی میری بات عثمان بھائی دیکھیں یار آپ نے یہ بات تو کرنے دینا دیکھیں میں خاموش کیا بات کی گل کر رہے ہو میں کیا بات سر گزار نہیں ہمارے ورکرز کے بھی نام لو نا اچھا لگے گا. ویسے میری ایک بات سنیں مفتاح صاحب رک جائیں ذرا سر نہیں ایک بات مجھے کرنے دیں. اعجاز چودھری بھی آئے ہیں بالکل ٹھیک ہے اعجاز چودھری بھی آئے ہیں بالکل ٹھیک ہے وہ بات کر رہے ہیں سیف اللہ نیازی آئے ہیں ڈاکٹر سرکار آئی ہے انہوں نے باس بپی آئے ہیں نام لیتے گئے. اور یہ ہم نے تو اچھا مجھے یار اچھا میں نے تو سارے نام اپنے بتا دیا دیکھیں مفتاح صاحب اصل مسئلہ سنجرانی صاحب کا ہے جانے دیں میں ویسے معافی چاہتا ہوں آپ جانے تو دیں ذرا یہ آپ کا آرگومنٹ پتہ نہیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں اس آرگومنٹ کو کہ میرے لوگ بہت کمال چاہیے. کاشف عباسی صاحب ایک جملہ سن لیجئے یوسف رضا گلانی صاحب بھی بات کر لیں جو جیتے ہیں عثمان ڈار صاحب یہاں وہاں جا رہے ہیں آپ کو اوپن الیکشن کرانا ہے ایک رول چینج کرنا ہے ایک آرڈیننس چاہیے اس میں کوئی آئینی امینڈمنٹ نہیں چاہیے اگر ان لوگوں کے اندر کوئی اخلاقی جرات ہو دی اور آئینی ترمیم تو چاہیے کو خدا کا خوف کرو مفتاح صاحب اس وقت سے سمجھا دنیا کو تھا کہ آئینی ترمیم چاہیے. دیکھو یار یہ لوگ پاکستانی سنو ان کو ایک سیکنڈ چوری صاحب ایک سیکنڈ مجھے بریک لے لینے سنیں چوری صاحب مفتاح صاحب کی اکانومی اچھی ہے سیاست تھوڑی کمزور ہے انہوں نے دسو یہ آئینی الیکشن ہے آئینی ترمیم تو بغیر کھل نہیں سکتا واپس لے لو سمجھا دے انہوں نے واپس لے لو کینڈی لینڈ نہیں ہے یہ بھائی جان نہیں پیپر کاشف وہ کیسے کھل جاتا اگر لیکن اگر چیئرمین کے لیے آئینی ترمیم چاہیے تو یا وہ کریں پرپورشنیٹ یہ بھی بات ٹھیک ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن یہ کام ہو سکتا ہے بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں لیکن صاحب آپ لے گئے اپنے سینیٹر ان کے سینیٹر مسئلہ یہ ہے آپ نے حکومتی بیان سنا ہی نہیں انہوں نے کہا سنجرانی صاحب جیت رہے ہیں اور ضمیر جاگنے والا ہے اصل میرا خیال تھا مفتاح اسماعیل صاحب اس کو اٹھا لیں گے کہ یہ کون سا ضمیر ہے جو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم جاگے تو بڑا اچھا ہوتا ہے یوسف رضا گیلانی کی وقت جاگے
تو بڑا بےایمان بڑا بےغیرت قسم کا ضمیر ہوتا ہے، اور سنجرانی صاحب کی باری دوبارہ جاگے گا تو پھر بڑا باضمیر بڑا اصول پرست ہوگا. میرا تو خیال تھا آپ یہ سوال پوچھیں گے. چلو بریک کے بعد دوبارہ پوچھ لیں گے یہ سوال. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. سو سنجرانی صاحب جیتیں گے نا؟ دیکھیں بڑا کلوز میچ ہے اور ابھی بھی جیتیں گے. دیکھیں ابھی اگر جیت نہ رہے ہوں تو یہ ابھی بھی خرید و فروخت کر رہے ہیں. چوہی صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیوں خرید رہے ہیں اگر یہ ہار نہیں رہے؟ ابھی بھی پیسہ چلا رہے ہیں، چوری صاحب روک رہے ہیں. چوری صاحب وہ کہتے ہیں جیت جائیں گے. میں نے ان سے یہی سوال پوچھا اس وقت بھی. میں نے کہا اگر یہ کس قسم کا ضمیر ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران جاگے تو کسی کے لیے بہت معتبر، کسی کے لیے بڑا جمہوریت کا قاتل. گیلانی صاحب کے طرف جب جاگے تو بالکل الٹا. اب سنجرانی صاحب کی باری دوبارہ ہی الٹا ہو جائے گا جا کے. ان کو لگے گا کہ ضمیر جاگے ہیں لوگوں کے. دیکھیں میں کاشف ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شاید یہ خبر بھی ہو. جو لوگوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا اس سے کہیں زیادہ لوگ اوپن ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن وہ بھی وقت آنے والا ہے، جلدی آنے والا ہے. لیکن یہاں پہ بھی اگر مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تو آپ حکومت گرانے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، کھلنا چاہتے ہیں کھولیں، ہرائیں جتائیں. مجھے مکمل کرنے دیں. اگر بات تو سن لینا اگر ان کو کوئی ووٹ دیتا ہے سینٹ کے اندر تو وہ بھی اوپن ہو کے دے نا. پھر میں کہہ رہا ہوں اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے مفتاح صاحب یہ بھی کہیں کہ اوپن کر دیں. مفتاح اسماعیل سر اگر سنجرانی صاحب کو جیتانا ہے اس کو جیتا لیں. میری درخواست اس کے اتنی ہے عثمان ڈار صاحب سے کہ یار آٹا اور چینی سستی کر دو بھائی. غریب لوگ مر گئے ہیں تمہاری مہنگائی کے بوجھ کے تلے، تمہاری کرپشن کے بوجھ کے تلے، تمہاری نااہلی کے بوجھ کے تلے. تم کو جو حکومت کرنی ہے، آپ یونیورسٹی تو آپ نے نہیں بنائی پرائم منسٹر ہاؤس کو، اس پہ آپ آٹا سستا کریں. آپ نے تیل، آپ ویکسین منگوا لیجئے. آپ نے کھانے پینے کا تیل جو ہے اس کی قیمت ڈبل کر دی ہے. آپ نے انڈوں کی قیمت مہنگی کر دی ہے. خوشی ہے کہ یہ بھائی میرا الیکشن کراچی میں لڑ رہا ہے، وہاں کھل کے چینی آٹے کے بھاؤ بھی بتائے گا. آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنجرانی جیت کے صادق سنجرانی صاحب جیتے تو ضمیر جاگے. ایماندار اتنے ہو تو فورن فنڈنگ کیس کا جواب دے دو، فورن فنڈنگ کیس کا جواب دے دو بس. اور صادق سنجرانی صاحب کو حمایت حاصل ہے، وہ کافی دیر سے ایوان چلا رہے ہیں. آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے الیکشن کمیشن. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un Espielzeug et une reise nach Disney World zu sparen